سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان اور میں ہوں ثاقب شبیر۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناتوا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے ایک منظر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ منظر ہے بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک کالج کا، اور جناب اس منظر میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک مسلمان باحجاب بچی مسکان، جس کی ایک ادا نے، ایک لمحاتی فیصلے نے 35 کروڑ سے زائد ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نئی توانائی، نئی جلا بخشی ہے، اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے آنکھوں کو ٹھنڈک اور کلیجوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، اور ایک نئی روح بیدار کر دی ہے اس ایک ادا نے، اس ایک فیصلے نے۔ اور یہ ایسا منظر ہے کہ ہم جس کو جتنی بار دیکھیں اتنی بار دل جھوم اٹھتا ہے، اس کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ آنکھیں ترس گئی تھیں سینکڑوں سال کے بعد، صدیوں کے بعد مسلمانان ہند کو وہ خودداری، وہ خودی اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے کے لیے اور کلمہ حق ادا کرنے کے لیے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو جانے کی ادا سکھائی ہے اس ایک 12ویں کلاس کی بچی نے، مسکان نے۔ آج جس کے چرچے ہیں جناب مشرق سے لے کر مغرب تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک، بر صغیر پاک و ہند کے کروڑوں لوگوں تک، اس ایک بچی نے وہ سبق سکھایا ہے جو اب تک بے شمار علماء اسلام، لیڈرز اور لیکچررز اور خطیبوں کی تقریروں میں وہ اثر نہیں تھا جو ایک چھوٹے سے عمل میں اس بچی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دکھائی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جلا بخشی ہے، ایک توانائی بخشی ہے، ایک شعور دیا ہے۔ یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، 12ویں کلاس کی یہ بچی مسکان، بھارتی ریاست کرناٹک کی ایک اسٹوڈنٹ، جو جب اپنے کالج میں گئی اور اس کو اس کے حجاب کے خلاف، اس کے پردے کے خلاف RSS کے غنڈے، بی جے پی کے غنڈے اور وہ 30-35 وہ کوے جو کائیں کرتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کرتے اس کے حجاب کے خلاف، تو یہ اللہ کی شیرنی، یہ مسلمانوں کا فخر، یہ اپنے ماں باپ کا فخر۔ یہ بچی کی غور سے دیکھیے اس ویڈیو کو، اس کی چال میں ایک شیرنی جیسی برق رفتاری تھی، اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد تھا، اس کا آئی کانٹیکٹ ان بے شمار غنڈوں کے سامنے، اور پھر ان کے سامنے جا کر جہاں پہ اس کی زندگی کو بھی خطرات تھے، اس کی عزت کو بھی خطرات تھے، اس کے باوجود اس کے سامنے جا کر ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا ہے، اور وہ ہیبت طاری کر دی ہے ان درجنوں شور مچاتے کووں کے اوپر۔ اور یقیناً علامہ اقبال کا وہ شعر اپنی اصلی روح میں نظر آیا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ مسکان عرض پاکستان سے کروڑوں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اور پوری دنیا کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی عظمت کو سلام، اور یہ سلام ہے آپ کے والدین کی اس تربیت کو جنہوں نے اپنی بچی کی ایسی تربیت کی کہ جس نے حجاب کے لیے، پردے کے لیے، اپنے اسلامی اقدار کے لیے بی بی فاطمہ اور بی بی زینب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کر ایک کلمہ حق ادا کیا ہے۔ یہ ہوتی ہیں مشرق کی بیٹیاں، یہ ہوتی ہیں اسلام کی بیٹیاں، یہ ہوتی ہیں سروں کی پگڑیاں، اور یہ ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، جن پر آج اس بچی کی اس ایک ادا نے لاکھوں کروڑوں اور اربوں ڈالرز کی میک اپ انڈسٹری کے منہ پہ بھی چپت رسید کی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو گزشتہ چند سالوں سے میرا جسم میری مرضی کا بخار چڑھ رہا ہے، وہ اور آئے روز یہاں پر خود ساختہ مشرق کی بیٹیاں جو آئے روز درجنوں پریس کانفرنس کر کے اخلاق باختہ ویڈیو پہ بلیک میلنگ کر کے ایک نئے کلچر پروموٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پر حریم شاہ جیسی 2 ٹکے کی عورتیں ٹک ٹاک جن کے لاکھوں اور ملینز ویوز ہونے کے باوجود آج اس مسکان کے سامنے یہ سب بونی اور ہیچ نظر آتی ہیں۔ مسکان کا یہ ایک عمل ان خود ساختہ میرا جسم میری مرضی اور ان خود ساختہ مشرق کی بیٹیوں اور ملینز ویوز رکھنے والیوں کے سامنے آج اس کا کوئی مقابل نہیں۔ بلا شبہ مسکان، تم فخر ہو، تم مان ہو کروڑوں مسلمانوں کا، اس دھرتی پہ رہنے والے ہر ذی شعور انسان کا، جس کو تم نے سبق سکھایا ہے۔ اور آج یہاں پہ میں یہ بھی
سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ جناب دنیا میں ہیں 56-57 اسلامی ممالک جن کے پاس ہے لاکھوں کی فوج، جہاں اور جنہوں نے خود ساختہ اسلامی ممالک کی فوج بھی تیار کر رکھی ہے، اور جن کے پاس ہے تیل کی دولت، جن کے پاس ہے اسلحے کی فراوانی اور وسائل کی فراوانی، لیکن یہ ایک مسکان آج ان پہ بھی حاوی نظر آئی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو وسائل تھے، جو خودی تھی، جو ایمان تھا، جو خودداری تھی، جو ایمان کی دولت تھی، اس کا اس نے اظہار کیا ہے ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے۔ So world community should also look into the matter. World Bank, IMF, FATF, European Union said, is this the India? Is this the secular India? Is this a democratic India? Is this a shining India where minorities and women are being oppressed on religious basis, where their educations, their basic human rights are being terrorized? So after 74 years of independence, even Indian Muslims and other minorities, they are oppressed by a stupid theory of Modi and his followers. So international community should review and revise its cultural, its economical, its political ties with this so-called democratic and so-called secular India. Basic human rights, education rights and minority rights, they are basic need and basic requirement of any civilized society. میں یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارا آزادی کے 74 سالوں کے بعد بھی آپ آزاد نہیں ہو۔ سب سے پہلے آپ یہ 2 نمبر کی آپ کی جو مسلم سو کالڈ مسلم لیڈرشپ ہے، اکبر الدین اویسی، مولانا مدنی، علماء ہند اور یہ خطیب شاہی مسجد، ان 2 نمبر لیڈرشپ کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ذہنی طور پہ غلام رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے صحیح نمائندے نہیں ہیں۔ صحیح نمائندہ ہے مسکان جیسی بچی۔ کیا وجہ ہے کہ آج آزادی کے 74 سالوں کے بعد بھی جب بھی کسی ٹی وی ٹاک شو میں بولنا شروع کرتے ہیں، آپ کی سو کالڈ مسلم لیڈرشپ جو ہے، ان کو اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا پڑتا ہے، اب خود کو اینٹی پاکستان کہہ کے اور پرو انڈین کیا اپنی وفاداری کا ثبوت دے کر، کہ آزادی کے 74 سالوں کے بعد بھی اپنی سرزمین کے اوپر کبھی آپ کی اذانیں بند کر دی جاتی ہیں، آپ کے لیے گائے کی قربانی بھی پابندی لگتی ہے، کبھی آپ کی بچیوں کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، آپ کی بچیوں کو عفت مابی سے اپنی تعلیم جاری رکھنے سے روکا جا رہا ہے، اور زبردستی وہ کلچر ان پہ لادا جا رہا ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں آخر کب تک؟ اور جو یہ کوے اور یہ جو کائیں کرتے کوے اس وقت شور مچاتے حجاب کے اگینسٹ، تو کب وہ بنا پہندے کے لوٹو، کچھ اپنی بھی بدھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے سوسائٹی میں کیا ماحول چاہتے ہو؟ مسکان کی طرح اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک کورڈ اور ایک سیفٹی ماحول میں دیکھنا چاہتے ہو، یا پھر اس ماحول میں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر لاؤ اپنی بہنوں کے اوپر اپلائی کرو یہ فارمولے، اور ان کو بنا کپڑوں کے گلیوں میں گھماؤ اور ان کو ایک منورنجن بناؤ، پبلک جنتا کے لیے منورنجن بناؤ۔ ہنس بننے کی کوشش کرو گے تو کوے بھی نہیں رہو گے۔ ہمارے ساؤتھ ایشیا کا، ہندوستان اور پاکستان کا کلچر ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت سانجی سمجھی جاتی ہے۔ یورپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی بہوؤں، بیٹیوں کو ننگا کرنے کا اور ان کو ننگا کرنے کے کلچر کی طرف مت جاؤ۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اب آپ کو یاد کراتا چلوں کہ 2001 میں، آج سے 20-21 سال پہلے، جب جنرل مشرف انڈیا میں آگرہ میں آئے تھے، تو اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے ایک سمٹ پہ ایک بات چیت ہوئی، تو اسی مولانا مدنی نے اس وقت اٹھ کے نہ صرف ان کو شٹ اپ کیا جنرل مشرف کو، بلکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آڈینس کو ہنسنے کا موقع دیا۔ اور یہی اکبر الدین اویسی جو کہتا ہے کہ ہم بائی چوائس انڈین ہیں اور ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، یہی بات مولانا مدنی کہتا ہے، یہی بات آپ کے علماء دیوبند کہتے ہیں۔ یہ لوگ سیکنڈ لائن لیڈرشپ اور بینیفیشری ہیں آپ کے انڈین پاور پالیٹکس کے۔ بھلے آپ پاکستان کے ساتھ وفاداری شو مت کرو، مگر نہ ہی آپ کسی قسم کی ہلچل میں پڑھو، کسی قسم کی زحمت میں پڑھو، لیکن اپنے ہی ملک کے اندر ایک آزاد زندگی گزارنے کے لیے ایک اور پاکستان کی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اب ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان وقت کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ 74 سالوں کے بعد بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کے لیے، اپنی اذانوں کے لیے، قربانی کے لیے، اپنی خواتین کے لباس کے لیے بھی آپ آزاد نہیں ہو۔
آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں, قدم قدم پہ کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں. اب کہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہیں پہ ہوگا, ہم سے ایک اور ہجرت نہیں ہونے والی. ہندوستان کے مسلمانوں, آپ کو دیکھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, لیکن آپ لوگ اس ذہنی غلامی کا شکار ہو کہ آپ کو میڈیا نے اتنا پریس کر کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بات ہو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم پرو پاکستان نہیں ہیں, ہم اینٹی پاکستان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. میرے بھائی میری بہنوں, اپنے ہی ہندوستان کے اندر ایک اور آزاد ریاست کی تحریک کا آغاز کرو. آج حجاب کو ایک برانڈ بنا دو. آج کے بعد اسکولوں میں, کالج میں, سپورٹس میں, بزنس پوائنٹس کے اوپر, فوڈ اسٹریٹس کے اوپر, اپنے سوشل میڈیا کے سٹیٹس کے اوپر, ہر جگہ پر ڈٹ کر ڈیفینڈ کرو اپنے عقیدے کو. زندگی اپنی مرضی سے گزارو, یہی کہتا ہے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن, یہی ہے آپ کے بیسک ہیومن رائٹس, اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات. اور یہ بات لکھ لو کہ جب سے یہ مودی سرکار اور بی جے پی اور آر ایس ایس کی تھیوری آئی ہے, یہ ہندوستان کو ایک یونٹی میں رہنے کے خلاف ہیں یہ لوگ. کبھی یہ لوگ سکھوں کے خلاف تحریک شروع کر دیتے ہیں, کبھی مائنورٹیز کے خلاف, کبھی کرسچنز کے خلاف. کب تک گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتے رہو گے؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک آزاد ہندوستان میں جینے کا حق دو. اور وہ تبھی ہوں گے جب ہندوستان میں سے ایک اور پاکستان کی تحریک چلاؤ گے, تو اپنے دم پر, اپنے بل پر. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ایک بار پھر عالم اسلام اور مشرق سے لے کے مغرب تک اس وقت مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن جانے والی, مسلمانوں کے سر کی دستار بن جانے والی عفت ماب اور دلیر اور جرت مند بیٹی مسکان, آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلوں کی طرف سے بہت بہت آداب, بہت بہت سلام. ہمارا مان ہو آپ, مسلمانوں کا مان ہو آپ. اور ہندوستان کے مسلمانوں, اس پورے واقعے میں سے سبق اب یہی ہے کہ اب کے جو بھی ہوگا فیصلہ یہیں پہ ہوگا. اب ہم سے کوئی ایک اور ہجرت نہیں ہونے والی. عرض پاکستان کی طرف سے سلام پاکستان. And what does Narendra Modi think that 180 million Muslims of India are thinking right now? Don't you think that the Muslims will be radicalized in India? And I'm talking about 180 million people. And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. تو انڈین مسلمز اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کی اور سولو کروانے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں. اپنے کسی ریمارک سے پلیز, چاہے یہاں کریں اور چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں, انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز. پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے, بالکل مجھے بہت خوشی ہے. مجھے بہت خوشی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی اور بہت صحیح طریقے سے حل ہو جائیں گے پرابلمز. یہ پاکستان کا وزیر اعظم سے بھی بولنا چاہوں گا. پاکستان کے وزیر اعظم, آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو. مسٹر خان, you worry about your own country. Mr. Khan, we would like to tell you, don't ever remember us. We have rejected the pagham, the message, the wrong theory of Jinnah.